بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سریہ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما نہیں ہوتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو اس جنگ کے لیے بھیجتے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ عبداللہ بن جحش۔ اسی سال ماہ رجب 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھ روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثاران بے دھڑک مقام نخلہ پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلہ میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ پاک لوٹ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ یہ زرقانی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ بن حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا مارکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن حضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ یہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 1284۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے مبارک پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔